بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت سے موضوعات ہیں جن پہ بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، لیکن جو سب سے پہلے ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور ایک لا لیسنس جسے کہنا چاہیے اس مہنگائی کے دور میں، اور بجلی کی خاص کر کے جو بل آئے ہیں اس کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم روز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، گزشتہ ایک ہفتے سے، بلکہ 1.5 ہفتے سے تقریباً میں اپنے پروگرام میں بھی یہاں پہ بھی بات کر رہی ہوں کہ اس مسئلے کو فوری طور پر ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ کل پرائم منسٹر نے اجلاس بلایا، اور جو سرکاری افسران اور جو امراء اشرافیہ ان کو جو چھوٹ دی گئی ہے بجلی کے حوالے سے بھی، پیٹرول کے حوالے سے بھی، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بہت ساری چیزیں تو سوشل میڈیا پہ ویسے ہی سرکولیٹ کر رہی ہیں، لیکن کچھ اوتھینٹک باتیں بھی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ممکن بات ہے، یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو آپ کرٹیل کریں، اس کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، اور اس کے بعد اپنی پالیسی بنائیں اور چیزوں کو نافذ کریں، لاگو کریں، تو یہ ناممکن چیز نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک آرڈیننس کی بھی تیاری ہے، جس میں کہ بجلی کی جو چوری ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات جو ہیں تجویز کیے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ IMF کو بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان کو یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ IMF کے معاہدے کے تحت اٹھانے ہیں، اور IMF کا معاہدہ پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے اس طرح کا کیا، انتہائی خطرناک معاہدہ اس وقت کیا گیا تھا، اور اس کو پھر کنٹینیو کرنا پڑا PDM گورنمنٹ کو بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں جماعتوں کا اس میں بنتا ہے، لیکن جو زیادہ قصور ہے وہ آف کورس یہ تحریک انصاف کی حکومت میں جس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے اس کا پاکستان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PDM حکومتیں یا جو ان کا ایلائز ہیں، اتحادی ہیں، وہ اس سے بری الذمہ ہیں۔ تو اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ اس کو فوری طور پر کنٹرول کرنا ہے، بجلی کی چوری کو روکنا ہے۔ آپ نے جو اشرافیہ کو، جس کو آپ نے کبھی جو ہے وہ منع نہیں کیا، کبھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا، اس کو آپ کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ پاکستان کے عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، بس سے دور ہو چکا ہے، اور اگر یہ نہ کیے گئے اقدامات تو خطرناک نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، ان کا عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کے اندر ان کی جو ضمانت کا کیس تھا وہ التوا کا شکار تھا، لیکن اب اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور اب کل ان کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ جتنا پریشر اس عدالت کے اوپر دیکھنے کو ملا ہے، جتنا پریشر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر دیکھنے کو ملا ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کی گئی ہے، جو کہ PTI کا ایک ہتھیار ہے، اور باہر بیٹھے ہوئے چند بھگوڑے جو ہیں اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں اب PTI کے حق میں استعمال کر رہے ہیں یا PTI کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں، مگر بہرحال وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی PTI کے لیے تھوڑی سی بھی اپنی لائن سے ہٹ کے، یا جسے کہنا چاہیے ان کے لیے ان کے حق کے لیے آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی مخالف بنانے کی ایک پوری مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، یہ اس سلسلے کے میں آپ کو بتا دوں کہ عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کے خلاف جس طرح سے کارروائی کی گئی ہے، یہ فسطائیت کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس سے پہلے ہمایوں دلاور صاحب جو کہ سیشن کورٹ کے جج ہیں، اور انہوں نے اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے پورا ٹائم لے کے، بالکل جسے کہنا چاہیے تقاضوں کے حوالے سے آئین کے وہ پورا قانون کے وہ پورے کیے، اور انہوں نے جو عمران خان صاحب کو سزا دی، اس سزا کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا، اور پھر اب ان کے جو لیٹر پچھلے ویکینڈ کے اوپر آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ جو انہوں نے لکھا کہ مجھے یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو دھمکیاں، یہ ہے فسطائیت اور فسطائی رویے۔ اس سے پہلے جج زیبا چودھری صاحبہ ہوں، ہمایوں دلاور صاحب ہوں، یا عامر فاروق صاحب ہوں، ان سب کو بلنگ کر کے، کیونکہ یہ PTI کا ہتھیار ہے تحریک انصاف کا، انفارچونیٹلی ایک سیاسی جماعت کو کس طرح سے ایک فیشسٹ پارٹی بنایا گیا ہے، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ ایک ہتھیار جو ہے اس کو استعمال کر کے آپ اپنے جو نظریات کے خلاف لوگ ہیں، بھلے وہ کہیں کسی بھی شعبے سے ہیں، وہ صحافت ہے، سیاست ہے، وہ عدالت ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو فسطائی رویوں کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی پاکستان میں تو آمریت بھی ہم نے دیکھی، فسطائیت بھی ہم دیکھ رہے ہیں،
اور یہ فسطائیت جب تک رہے گی ہم بھی اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے، پاکستان کے عوام بھی، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنا کام کرتی رہے گی، اس فسطائیت کا مقابلہ جو ہے اور اس بلنگ ایٹیٹیوڈ کو نمٹتی رہے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ مغربی ممالک کی طرف سے ایک بہت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور یہ پریشر جو ہے یہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پیچھے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو کہ مغربی نمائندوں نے کی، وہ بھلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان کے ساتھ ملاقاتوں کے اندر، اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ بلوم صاحب جو کہ سفیر ہیں امریکہ کے پاکستان میں، ان کی ملاقاتیں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی قدغن ہے۔ یہ جو انتخابات کے حوالے سے اب یہ میں نے بھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل رہا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ آپ رکھیے گا، چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، لیکن ان کے اوپر جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ یہ جو انتخابات کے حوالے سے میں بتا رہی تھی آپ کو کہ اس میں اہم مغربی ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان پہ دباؤ ڈالا ہے اور ان کو پریشرائز پاکستان کو کیا ہے کہ اگر آپ نے انتخابات فروری سے آگے آپ لے کے گئے تو پھر ہمارے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوگا، اور ہم یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کی جی ایس پی پلس ہے، آپ کی ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ، ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ آپ کا ایک بڑا نمبر ہے ٹریڈ کا جو کہ پاکستان کو کرنا ہے، تو باؤنڈ کیا جا رہا ہے آلریڈی پاکستان کی جو معیشت ہے کہ آپ جو ہے اس کو انتخابات کے ساتھ وہ کریں، اور اگر آپ انتخابات نہیں کرائیں گے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اچھا، یہ خبر جو ہے یہ کامران یوسف صاحب ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر جو ہے وہ ایکسپریس ٹریبیون کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپریس اخبار میں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہم مغربی ممالک نے پاکستان کو آگاہ کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں مقررہ وقت سے زائد تاخیر سے ملک کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، جس میں ممکنہ طور پر تعلقات میں کمی بھی شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ٹریبیون کو بتایا، ایکسپریس ٹریبیون کو، کہ یورپی یونین انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد جو ہے کسی بھی ترقی پسند معاشرے کا نچوڑ ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ موجودہ جو مغربی حکومتوں کے جو خدشات ہیں وہ پاکستان میں کہ وہ انتخابات نہیں ہو سکتے، اس پہ انہوں نے نگران سیٹ اپ کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے، یہ دو خدشات ان کے ہیں۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات 90 دن کے اندر کرانا ہے، اور پی ڈی ایم کے دور میں جو سی سی آئی نے مردم شماری کے نتائج منظور کیے تھے اس کے بعد سے ظاہر ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ ایشو بن گیا الیکشن کمیشن کے لیے بھی، تاکہ وہ نئی حلقہ بندیوں کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے وہ انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا تھا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں کریں گے تاکہ قانون کے مطابق آئندہ انتخابات جو ہے فری اینڈ فیئر ہو سکیں، اور البتہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مشق کو جو ہے وہ 4 مہینے لگیں گے، یا اس ایکسرسائز میں جو ہے وہ تقریباً 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو سفارتی ذرائع نے کامران یوسف کو یہ بتایا کہ حلقہ بندیوں اور بعض تکنیکی معاملات کی وجہ سے چند ماہ کی تاخیر برداشت کی جا سکتی ہے، تاہم اگر انتخابات اگلے سال فروری کے بعد سے آگے تاخیر کا شکار ہوئے تو پھر ملک کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ اور ایک سفارتی ذریعے نے بتایا، ایک سفارتی ذریعے نے یہ کہا کہ اگر انتخابات فروری سے آگے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ معاملات جو ہیں یا تعلقات جو ہیں ان کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یورپی یونین ہو یا پھر امریکہ ہو، اس کی دلچسپی پاکستان کے انتخابات میں بہت زیادہ ہے، اور ان انتخابات کے حوالے سے ان کی دلچسپی کی وجہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال پاکستان کے آئین کے اندر البتہ 90 دنوں کے اندر انتخابات ہیں۔ چلے اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اور آلریڈی سپریم کورٹ نے ایک معاملہ جو ہے وہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے لے جا سکتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا آگے لے جا کے وہ فروری تک بھی انتخابات کروا دیتے ہیں تو یہ بہت مناسب ہوگا۔ اور موجودہ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ جو سیاسی معاملات اور حالات اور پاکستان کے عوام کے جو اس وقت جذبات ہیں، جو مہنگائی کی صورتحال ہے،
پبلک کی وینٹیلیشن اور پولیٹیکل استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات ہوں اور وقت پر ہوں، ورنہ پھر جس طرح سے ہوتا ہے کہ مختلف آوازیں مختلف جگہوں سے آئیں گی اور مختلف طریقے سے اپنے اظہار کا رستہ اختیار کریں گی۔ آلریڈی پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ایک جسے کہنا چاہیے بارودی سرنگیں لگائی گئی ہیں یا لگائی جا چکی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے یہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان بارودی سرنگوں کو لگانے والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کرنا چاہ رہی ہے۔ اس میں کچھ دنوں سے بہت سی افواہیں بھی ہیں، لیکن کچھ جو مصدقہ افواہیں نہیں بلکہ مصدقہ جو خبریں ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ اس سلسلے میں شیئر کریں گے کہ کیا فوج کے اندر بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو لوگ ان کے ادارے کے اندر سے انوالو رہے ہیں اور تاحال ہیں ان کے خلاف پبلکلی عوامی طور پر عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ ہم نے کچھ اطلاعات سنی ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے کہ ان کی گرفتاری کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، اور ستمبر کے اندر اسی سلسلے میں کچھ اور بھی چیزیں جو ہے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن اس کی ابھی بھی تصدیق باقی ہے۔ یہ ہم نے کچھ ہمارے جو سینئر کولیگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات ضرور کی ہے، مگر اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسا ہو۔ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کے حوالے سے آلریڈی انویسٹیگیشنز ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک دو جو سینئر پوزیشنز پہ لوگ موجود رہے ہیں پاکستان آرمی کے اندر، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات کے اوپر تحقیقات جو ہیں ان کا آغاز ہوگا۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی اگر کل ضمانت ہو بھی جاتی ہے، جو کہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور ان کی ضمانت کے امکانات بھی ہیں، تو اس کے باوجود ان کی جو باہر آنا ان کی رہائی تاحال جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی 2 آلریڈی گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ کم از کم ایک کی تو بالکل تصدیق ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے، اور وہ گرفتاری ہوئی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر، جس کی سیکشن 5 کا کل ہم نے پرسوں آپ کو حوالہ بھی دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی کل ضمانت تو ان کی ہو جائے گی، یا ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ وہ کل عدم ہو جائے، معطل ہو جائے، کیونکہ یہی پٹیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ لیکن کیا وہ رہا ہو جائیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے اس کا جواب کل کے بعد جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور معاملہ بھی ایمان حاضر مزاری صاحبہ، جو کہ شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں اور ایک معروف وکیل ہیں، ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انسانی حقوق کی ایک آواز ہیں، لاپتہ افراد کا مقدمہ لیتی ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کے مقدمے وہ لڑ رہی ہیں جو کہ لوگ نہیں لینا چاہتے۔ مثلا میں نے جب مدثر نارو کی والدہ کو جس دن ان کی گرفتاری ہوئی ان کو بتایا، تو مدثر نارو کی جو والدہ ہیں وہ ان کی روتا ہوا میسج مجھے ان کا آیا کہ ان کی آخری امید جو ہے وہ ایمان زینب مزاری ہے۔ ایمان کو آج رہا کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد ان کو ایک اور نامعلوم مقدمے کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ 12 کو سے کوئی FIR تھی جس کی کہ کوئی سامنے دلیل یا ابھی تک تاحال وہ FIR ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن بہرحال ان کی گرفتاری ایک واضح انٹینشن نظر آ رہی ہے کہ ان کو رہائی جو ہے اس سے دور رکھا جائے گا۔ ایمان زینب حاضر مزاری جو ہیں وہ ایک خاتون لڑکی ہے، ایک بہت مضبوط لڑکی ہے، وہ ایک مضبوط اعصاب کی حامل لڑکی ہے، اور ایمان جو ہے اس کو اس طرح سے توڑنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی اگر تھوڑی سی تنقید بھی ریاست سے برداشت نہیں ہوتی اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک لڑکی کو جو ہے وہ آپ گرفتاری اس کی کرتے رہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ نامناسب اور قابل مذمت بات نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سہولیات جو کہ ظاہرہ ایمان کو تو نہیں ملی ہوئی، ویسے تو ریاست مدینہ کے سارے قیدیوں کو ایک جیسی سہولتیں ملنی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو جو سہولتیں ملی ہیں میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ میں اس پہ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب ایک منتخب وزیر اعظم رہے ہیں، اور پہلے اگر کچھ غلطیاں ہوتی رہی ہیں کہ AC وہ ہٹوا دیتے تھے یا پنکھے بند کروا دیتے تھے، یا رانا ثناء اللہ کے بیرک میں چونٹیاں چھڑوا دیتے تھے، یا شاہد خاقان عباسی صاحب کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا تھا، یا خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو جس طرح سے ان کی فرمائش پر گرفتار کیا گیا اور پھر جس طرح سے تنگ کیا گیا، وہ اگر وہ ہوتا رہے تو وہ بہت غلط ہے۔
اسی طرح خورشید شاہ صاحب کو وقت سے پہلے وہ کیا گیا، فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار رکھا گیا، زرداری صاحب کو اس عمر میں اس بیماری کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. مریم نواز اور نواز شریف، ان سب لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جو عمران خان صاحب کرتے رہے وہ اپنی جگہ پہ وہ غلط تھا. لیکن عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں. اگر ان کو 21 انچ کا ٹی وی مل گیا ہے، اگر ان کے دیسی مرغوں کے کھانے ان کو مل رہے ہیں، اگر ان کو پنکھا، ایئر کولر، اسٹڈی ٹیبل اور ان کے الگ واش روم کا بندوبست ہے، اور واش روم بالکل الگ ہے، اور اگر 4 بیرکوں کے اوپر ایک بیرک بنا دی گئی ہے، ان کو دے دی گئی ہے، اور 56 اہلکار ان کے اوپر تعینات کر دیے گئے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. ہر جس میں ہوگا کہ اگر وہ باہر آ گئے اور اللہ نے ان کو کبھی اختیار دیا تو وہ اسی طرح کی حرکتیں نہ کریں جس طرح کی حرکتیں بطور وزیر اعظم وہ کرتے رہیں. یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. سو کل عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متوقع جو فیصلے ہیں ان کے اوپر کہا جا رہا ہے. کل انڈیا بھی دے دیا تھا پرسوں عامر فاروق صاحب نے کہ جی ان کو رہائی ہو سکتی ہے، ان کے فیصلہ جو ہے وہ معطل ہو سکتا ہے، اس طرح کا کچھ انہوں نے کہا تھا. اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ مختصر مدت کی یعنی سزا ہوتی ہے، بہت لمبی سزا نہیں ہوتی، اس کے امکانات ہیں. اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ بھی اسی طرح کا ہو. لیکن رہائی ممکن ہوگی کہ نہیں ہوگی، میرا خیال ہے کہ ان کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شاید کل رہائی ممکن نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.